اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے توسط سے ہر امتی کو یہ حکم فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے درمیان رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں میں اپنے آپ کو رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھی یہ حکم دیا اور نبی کے توسط سے امت کے ہر فرد کو اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنے آپ کو ان لوگوں میں رکھو جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، انہیں یہ احساس رہتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے پابند ہیں، اللہ کی ذات کو فراموش نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ کو۔ ایسے لوگوں میں اپنے آپ کو، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے، اور ایسے لوگوں سے اپنی آنکھیں بھی مت کھیل لو، یعنی ایسے لوگوں کو نظر انداز نہ کرو، ایسے لوگوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ سامنے پڑ جائیں ان سے ملنا چاہیے، ان کی صحبت میں کچھ دیر رہنا چاہیے، کیونکہ ان کی صحبت کے فیوز و برکات ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور بس وہ اپنی عبادتوں سے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، احکام کی پیروی سے اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کی نظر میں ایسے کوئی ہیں تو آپ ایسے لوگوں کے ہی درمیان زیادہ رہیں، ان کی صحبتوں کو اختیار کریں، ان کی محفلوں میں، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا ہے، اسے کچھ ان کی صحبت کا فیضان مل ہی جاتا ہے۔ اور صحبت کا فیضان تو ایسا ثابت ہے، ابھی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ سورہ کہف کی ہی آیت ہے، اور اسی سورہ کہف میں اس کتے کا بھی ذکر ہے کہ جس کے بارے میں علماء اسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انسانی شکل عطا فرمائے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ جانوروں کو جنت میں نہیں جانا ہے، جانور تو مٹی کر کے فنا کر دیے جائیں گے، لیکن جانور کو یہ شرف مل رہا ہے کہ وہ انسانی شکل پا رہا ہے اور جنت میں جا رہا ہے۔ کون سا عمل تھا اس کتے کا؟ بس یہی تھا کہ اصحاب کہف غار کے اندر موجود تھے اور یہ غار کے دہانے پر چوکیداری کر رہا تھا، ان کی صحبت میں تھا۔ بس جب اصحاب کہف شہر سے نکلے بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے، جنگل کی طرف گئے، یہ کتا بھی ساتھ گیا، صحبت میں آ گیا بس ان کے، اور وہ غار میں چلے گئے، یہ باہر۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کا تو ذکر فرمایا، اور وہ کتا کیسے بیٹھا ہوا تھا اصحاب کہف کے غار کے باہر وہ بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کس طرح وہ اپنے سامنے کے پیر پھیلا کر بیٹھا تھا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہ کتے کا ذکر جو اللہ والوں کے ساتھ ہوا، اس کتے کی کیا خوبی تھی؟ بس یہی کہ یہ ایسوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اندازہ کیجئے اللہ والوں کی صحبت نے جانور کو انسان بنا دیا۔ وہ کتا تھا اشرف المخلوقات، قیامت کے دن انسانی شکل ملے گی، بعض علماء نے فرمایا، پھر وہ انسانی شکل میں جنت میں جائے۔ اللہ والوں کی صحبت، اللہ کو یاد کرنے والوں کی صحبت، اللہ کے احکام پر چلنے والوں کی صحبت، یہی حکم دیا جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں میں رہو، اگرچہ ان کی شہرت نہ ہو، اگرچہ ان کے پاس دولت نہ ہو، اگرچہ ان کے پاس دنیا کے ساز و سامان نہ ہو، مگر ان کے پاس بہت بڑی دولت ہے، ان کے ساتھ ہونا چاہیے اور ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک حدیث شریف ہے، آپ اسے بھی سن لیجئے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا میں جنتیوں کے بارے میں تم کو نہ بتاؤں؟ جنت میں جانے والے لوگ کیسے ہوں گے؟ فرماتے ہیں وہ لوگ جو کمزور ہیں اور لوگ انہیں حقیر سمجھتے ہیں، وہ تو کمزور بھی ہیں، لوگ بھی انہیں کمزور سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے، وہ انہیں کوئی معزز آدمی نہیں سمجھتے، انہیں کسی احترام کا قابل نہیں سمجھتے، بلکہ یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ وہ کسی محفل میں رہیں تو ان کے رہنے پر کوئی ان کو توجہ نہیں دیتا، کسی محفل میں وہ ہوں تو ان پر توجہ نہیں دی جاتی، اگر وہ نہ ہوں تو کوئی ان کی کمی بھی محسوس نہیں کرتا۔ ایسے لوگ ہوں تو کوئی توجہ نہیں کرتا ان پر، نہ ہو تو ان کی کوئی کمی بھی محسوس نہیں کرتا، کوئی یاد بھی نہیں کرتا ان کو۔ ایسے لوگ جن کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، یہ بیکار آدمی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، انسان کی عزت پیسے سے جڑی ہوئی ہے، کتنا کما لیتا ہے، کیا نوکری کرتا ہے، کیا کاروبار کرتا ہے، اسی بنیاد پر اس کی عزت۔ اچھا کما لیتا ہو وہ اچھا کمانے والا سب کو عقل مندی نظر آتا ہے، اچھا کمانے والا سب کو وہ صاحب رائے نظر آتا ہے، پھر وہ سب کے پاس عزت مندی ہے، عہدہ بھی دیے جانے کے لائق ہے، مشورہ بھی لینے کے لائق ہے، محفلوں میں عزت سے بٹھانے کی بھی لائق ہے، کیونکہ دولت ہے اس کے پاس۔ اب عزتوں کی بنیاد دولت ہو گئی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر بھی جھانک کر آپ دیکھ لیجیے، ایک گھر میں اگر 4 فرد رہتے ہوں، اس فرد کی عزت زیادہ ہے جو زیادہ کماتا ہے۔ جو زیادہ کمائے گھر کے سارے کام اسی کے مشورے سے، جو زیادہ کمائے گھر کا بڑا وہی ہے، جو زیادہ کمائے وہی شریف بھی ہے، وہی اچھا بھی ہے، وہی قابل احترام بھی ہے، اور جو کم کماتا ہو مگر نمازی پرہیزگار ہے، اخلاق مند ہے، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کے اخلاق کسی کام کے نہیں ہے جب تک وہ اچھا نہ کمائے، کچھ کام نہیں ہے اس کے پاس، خالی رہتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، روزے رکھ لیتا ہے، کھانے پینے کا شوق نہیں ہے، اخلاق اچھے ہیں یعنی دیوانہ ہے، چالاکی ہوشیاری نہیں ہے۔ ایسے معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، ایسے معاشرے میں ہم جی رہے ہیں۔ ہمارے نبی کے بتائے ہوئے اخلاق پر کوئی چلے، ہم اسے پاگل، دیوانہ، ایک نادان سا آدمی، ایک عجیب قسم کا آدمی سمجھتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا، تکبر کرنے والا، غصہ کرنے والا، بدلہ لینے والا، فتنے پھیلانے والا، فساد پھیلانے والا، سب لوگ جھک کر ملتے ہیں اس سے، ہر محفل میں اس کو بلایا جاتا ہے، تخت پر بٹھایا جاتا ہے، ہر کام میں اس کو شامل کر لیا جاتا ہے، ہر کوئی اس کی واہ واہ کرتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ تو یہ دیکھیے ہمارے نبی نے بہت پہلے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ جو جنت میں جانے والے کام کرتے ہیں لوگ، جنت میں لے جانے والے کام جو لوگ کرتے ہیں، لوگ ان کو حقیر ہی سمجھتے ہیں۔ تو حضور فرما رہے ہیں کیا میں جنتیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کمزور، جنہیں لوگ کمزور سمجھتے ہیں، جنہیں لوگ حقیر سمجھتے ہیں، مگر وہ نہ حقیر ہے نہ کمزور، ان کی طاقت کا عالم یہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر وہ اللہ پر امید کرتے ہوئے کسی بات کی قسم کھا لیں کہ ایسا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو بیکار نہیں فرمائے گا، اسے پورا فرما دے گا۔ اسی لیے علماء اسلام فرماتے ہیں کمزوروں کی اور جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، بے سہارا لوگ، معاشرے میں کمزور سمجھے جانے والے، حقیر سمجھے جانے والے لوگ، کبھی ان پر ظلم مت کرنا، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ظالم کے خلاف، کچھ اپنی زبان سے بول دیتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ ظالم تو ظلم کر کے سو جاتا ہے،
مگر مظلوم نہیں سوتا. وہ رات کے اندھیرے میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنی زبان سے جب جملے نکالتا ہے تو وہ سیدھے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کمزوروں کا کوئی نہیں ہوتا، بے سہاروں کا کوئی نہیں ہوتا. ہمارے نبی فرماتے ہیں جو شخص اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی فرماتا ہے. اور جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا وہ لوگ اپنے معاملات اللہ ہی کے حوالے کرتے ہیں. اللہ دیکھ لے گا ان کو، اللہ ان کو ان کا بدلہ دے دے گا. جو لوگ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں ان سے ڈرنا چاہیے، بہت بڑی طاقت کی پناہ لے رہے ہوں. تو دیکھیے حضور فرماتے ہیں یہ جن کو لوگ حقیر سمجھ رہے ہیں، کمزور سمجھ رہے ہیں، یہ حقیر کمزور نہیں ہے. اللہ کے پاس ان کا مقام یہ ہے کہ قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دے گا. پھر حضور فرماتے ہیں کیا جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤ؟ فرماتے ہیں سخت آدمی، سخت بالکل جو سخت ہوتا ہے، سخت، نرمی کچھ ہوتی نہیں اس کے اندر، کسی پہ رحم ہی نہیں کرتا، وہ سخت آدمی ہے. اور فرمایا گیا وہ جو اکڑ کر چلتا ہے، اترا کر چلتا ہے، یعنی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، اور تکبر کرنے والا، تکبر کر رہا ہے، اکڑ کر چل رہا ہے، اور وہ انتہائی سخت ہے. یہ سب جہنم میں لے جانے والے صفات ہیں. ہمارے نبی فرماتے ہیں نرم دل بنو، رحم کرو لوگوں پر، سخت دل مت بنو. وہ حدیث یاد کیجیے، ہمارے نبی نے اپنی گود میں بچے کو بٹھایا اور بوسہ لیا. تو ایک اعرابی وہاں تھے، انہوں نے کہا کہ آپ بچے کو بوسہ دے رہے ہیں، ہمارے پاس تو یہ کام عورتیں کرتی ہیں، ہم مرد لوگ بچوں کو اس طرح پپی نہیں دیتے. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اگر تمہارے دل سے رحم کو نکال دیا ہے تو میں کیا کروں. سخت نہ بنو، نرم دل بنو. ایک حدیث شریف ہے کہ حضور نے دو لوگوں کو دیکھا، ایک نے دوسرے سے قرض لیا تھا اور یہ مطالبہ کر رہے تھے لاؤ میرا قرض دو. انہوں نے کہا تھوڑی مہلت دے دو، تھوڑی مہلت دے دو. عاجزی کر رہے تھے، ان کے ساتھ تھوڑی مہلت دے دو، تھوڑا وقت دے دو، دے دوں گا، واپس کر دوں گا. انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی دو. انہوں نے کہا تھوڑی مہلت دے دیجیے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم کوئی مہلت نہیں دوں گا، ابھی دو. حضور نے فرمایا اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہو، ایک تو سختی کر رہے ہو، پھر اللہ کی قسم کھا کر بول رہے ہو سختی کرو گے، نرمی کرو. محدثین فرماتے ہیں کہ حضور نے ناپسند فرمائے تھے، اچھا نہیں. لوگ سمجھتے ہیں سخت ہونا اچھی بات ہے، میں سخت بنا رہوں گا، لوگ میرے سامنے ٹھیک ٹھاک رہیں گے، مجھ سے ڈریں گے، میرے جاتے ہی سب معاملات درست ہو جائیں گے، مجھے دیکھتے ہی ہر کوئی سیدھا ہو جائے گا. نہیں، ہمارے نبی تو فرماتے ہیں آپ کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اچھے آدمی تم کو دیکھ کے ڈر جائے. اچھے لوگ تمہیں دیکھ کر ڈر رہے ہیں تو آپ کوئی اچھے آدمی نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں اپنے طریقے درست کر لو، اپنے سے کوئی اصول مت بنائیے میں ایسے رہوں گا تو ایسا ہوگا. ہمارے نبی نے سارے اصول دے دیے ہیں، ہمارے نبی سے اچھا اصول آپ نہیں بنا سکتے. آپ سوچیں گے بچوں کے لیے میں ایسا اصول بناؤں، آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ ہمارے نبی نے بنا کر دے دیا ہے، اسی پہ چلیے. بیوی کے لیے ایسا اصول بناؤ، آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ نبی نے بنا دیا، اسی پر چلیے. ہمارے نبی نے تو سب اصول بنا کر دے دیے. آپ باپ ہیں تو باپ کے لیے کیا اصول ہے اولاد کے ساتھ نبی نے بتا دیا. شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ آپ کا کیا اصول ہے وہ نبی نے بتا دیا. آپ اگر استاد ہیں تو استاد کے لیے کیا اصول ہے وہ نبی نے بتا دیا. آپ اگر کسی عہدے پر ہیں اس کے کیا اصول ہے نبی نے بتا دیا. سب نبی نے بتا دیا. آپ کیوں اصول بنانے جائیں گے؟ آپ کو آتا کیا ہے اصول؟ آپ سمجھتے ہی کیا ہے انسانوں کو؟ آپ کو معلوم ہی کیا ہے انسانوں کی فطرت؟
آپ کیا قانون بنائیں گے، کیا اصول بنائیں گے؟ نبی نے سب بنا کر دے دیا. نبی کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیے، وہی اصول آپ کو نجات دیں گے. تو اپنے سے اصول بنا کر سخت بن جانا اپنے سے، ہمارے نبی نے سختیوں کی بھی اجازت دی ہے. دیکھیے آپ جانیے کہاں سخت ہونا ہے، کہاں نرم ہونا ہے. ہمیشہ سخت ہی بنے رہنا یہ بھی نہیں ہے، اور جہاں سختی چاہیے وہاں بھی نرم بنے رہنا یہ بھی نہیں ہے. نہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ نرم بنے رہیے، نہ یہ ہے کہ ہمیشہ سخت بنے رہیے. ہمارے نبی کو دیکھیے، امام حسن سے اتنی محبت فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے کہ اپنی چادر مبارک میں چھپا لیتے تھے اور راستوں پر چلتے تھے. دیکھنے والے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ کیا ہے یہ آپ کی چادر میں حرکت کر رہا ہے؟ ہٹاتے تو امام حسن. اتنی محبت، اتنی نرمی. لیکن ایک بار سرسے کا کھجور آپ نے منہ میں رکھ لیا، آپ نے ڈانٹ دیا، کخ کخ فرمایا، پھر آپ نے انگلی ڈال کر اسے نکال دیا اور فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ سختی فرمائی حضور نے. ہمارے نبی نے سب بتا دیا ہے کہاں سختی کی ضرورت ہے، کہاں نرمی کی ضرورت ہے. ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھیے ہمیشہ سخت بنے رہنا، ہمارے نبی فرماتے ہیں یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے. جہنمیوں کی جب خبر دی تو حضور نے فرمایا جو بالکل سخت سوکھا آدمی، خشک، سخت، محبت، الفت، رحم، کرم، ہمدردی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ایک بس چل رہا ہے ایک مزاج، نہیں یہ نہیں. اور ایسے ہی اکڑ کر چلنے والا. قرآن مجید میں کہا گیا اتنا اکڑ کر کیوں چل رہے ہو؟ کیا پہاڑ پہ پہنچ جاؤ گے؟ رہو گے زمین پر ہی. مت چلو اتنا اکڑ کر، اللہ کو پسند نہیں ہے اترا کر چلنے والے. ہمارے نبی جب زمین پر چلتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ کوئی اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں. اور مستکبر ہے، تکبر چاہنے والا. لوگ سمجھتے ہیں تکبر کرنے سے عزت ملتی ہے، کوئی عزت نہیں ملتی. آدمی عزت کر رہا ہوتا ہے مگر دل میں وہ برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے. یہ کوئی عزت نہیں ہے، وہ ڈر اور خوف ہے. تو یہ جہنمیوں کی صفات بتائی گئی، اور یہ جہنمیوں کے صفات کو ہی آپ دیکھ لیجئے، یہی صفات ہمیں اچھے لگتے ہیں. تکبر کرنا، اترا کر چلنا، کیونکہ انسان کی فطرت میں گناہوں کی طرف میلان ہے، یہی اچھا لگتا ہے. لیکن جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں مجھے نبوی طریقے پر چلنا ہے، سنت طریقوں کو اپنانا ہے، میں مسلمان ہوں، اسلامی اخلاق اختیار کرنا ہے، تو پھر یہ صفات کو چھوڑ دیں گے. لیکن آپ ہمارے معاشرے پر نظر ڈالیں، یہی صفات ہم کو اچھے لگتے ہیں، اور جو جنتیوں کے صفات نبی نے بتائے وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے. تو ہماری اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم یہ نبی کے بتائے ہوئے صفات اختیار کریں اور ان برے صفات کو ہم چھوڑ دیں. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے. یہ حدیث میں نے اس سے پہلے بھی بارہا بیان کی ہے، پھر ایک بار آپ سماعت فرما لیں جلدی جلدی. حضرت ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت، وہ فرما رہے ہیں کہ ایک صاحب گزرے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے صحابی سے پوچھا کہ یہ جو صاحب گئے ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ بہت معزز آدمی ہے، لوگوں میں ان کا بڑا نام ہے، بہت عزت مند آدمی ہے، بہت لوگوں میں ان کی بنی ہوئی ہے، اور اللہ کی قسم یہ قابل ہے کہ اگر یہ کہیں نکاح کے لیے اگر پیغام بھیجیں تو اس کو قبول کر لیا جائے. اس قابل ہے کہ ان کا رشتہ طے کیا جائے، اور یہ اگر کسی کی سفارش کریں تو لوگ ان کی سفارش قبول کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے. راوی فرما رہے ہیں کہ پھر ایک دوسرے شخص کا گزر ہوا تو حضور نے پوچھا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک غریب آدمی ہے، ایک نادار
محتاج تنگ دست آدمی ہے، یہ اگر کہیں رشتے کے لیے بات بھیجیں تو ان سے رشتہ نہیں ہو سکتا، ان کا رشتہ کوئی قبول نہیں کرے گا، اور اگر یہ کہیں سفارش کریں تو ان کی سفارش کوئی نہیں مانے گا، یعنی ان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں لوگ، ان کو کوئی معزز نہیں سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، اور یہ ایسے ہیں کہ یہ اگر کچھ کہیں تو لوگ سننے کو تیار نہیں سنیں گے، لوگ کوئی اہمیت نہیں ہے ان کی بات کی، یہ کہیں تو لوگ نہیں سنیں گے۔ اب حضور نے فرمایا یہ جو پہلے والے شخص گئے تھے ویسے زمین بھر لوگوں سے بہتر ہے یہ شخص، ساری دنیا اگر وہ پہلے والے شخص کی طرح لوگوں سے بھر جائے تو یہ ان سب سے بہتر ہے، یعنی یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ جسے معزز سمجھیں وہی معزز ہو، اور لوگ جسے حقیر سمجھے وہ واقعتاً حقیر ہو، ایسا نہیں ہے۔ معزز عزت اور ذلت دراصل یہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں ہے، وہی عزت والا جو اللہ اس کے رسول کی نظر میں عزت والا ہے، اور وہی ذلیل ہے جو اللہ اس کے رسول کی نظر میں ذلیل ہے۔ عزت اور ذلت کا پیمانہ معاشرہ نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کی نظر میں عزت والے بنے، معاشرہ بھی ہمیں عزت دے گا، یہ برکت ہے اس کی۔ ہم اللہ اس کے رسول کے ہاں اگر ذلیل ہو جائیں تو معاشرے میں بھی ذلیل ہونے والے ہیں، اگرچہ فی الحال ہمیں عزت مل رہی ہو، کبھی نہ کبھی ذلیل ہونے والے ہیں، نہیں بھی ہوئے تو آخرت میں ہونے والے ہیں، دھوکہ ہے صرف۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا تم خود اپنی نظر میں قابل احترام بنو، اپنی نظر میں، یہ بہت بڑی بات ہے، اپنی نظر میں، کیونکہ ہم کیا ہے وہ ہم کو معلوم ہوتا ہے، منانم کے مندانم، میں کیا ہوں وہ میں جانتا ہوں، میری نظر میں میری عزت اسی وقت بنے گی جب میں واقعی عزت کے قابل رہوں گا۔ میں اگر گڑبڑ کام کرتا ہوں، لوگ اگرچہ میری عزت کریں، میری اپنی نظر میں تو میری کوئی عزت نہیں ہوگی۔ تو ہمارے بزرگوں نے کیا پیاری بات کہی ہے، دوسروں سے عزت بعد میں چاہو، پہلے خود کی نظر میں قابل عزت بنو۔ تو عزت اور ذلت لوگوں سے نہیں ہے، عزت اور ذلت اللہ اس کے رسول کے بتانے سے ہے، کون عزت والا ہے کون ذلت والا ہے۔ یہ حدیث بھی ہمیں یہ سمجھا رہی کہ آپ معاشرے کی پرواہ مت کیجیے، اگر آپ صحیح راستے پر چل رہے ہیں لوگوں کے طعنوں پر دھیان مت دیجیے، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے، آپ بس یہ دیکھیے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہے، میرے پیارے آقا کی سنت پر میں چل رہا ہوں، بس مجھے یہی کافی ہے۔ 100 لوگوں کے بیچ سنت کے مطابق آپ پانی پی کر فخر سے اپنا سینہ چوڑا کیجئے کہ یہ لوگ اگرچہ مجھے بیکورڈ کہیں، دخیانوسی کہیں، کچھ بھی کہیں، مگر اتنے لوگوں نے نبی کی سنت پر چل کر میں نے ہی میری نبی کی سنت کو یہاں زندہ کیا ہے، اللہ اس کے رسول کی نظر میں میرا ہی درجہ ہے۔ لوگ شرماتے ہیں سنتوں پر چلنے کے لیے، گھر میں سنت پہ چلتے ہیں، 4 لوگوں کے بیچ ماڈرن بن جاتے ہیں، نہیں ہم بھی ایسے ہی ہیں، یعنی شرما جاتے ہیں، اکیلے میں سنت پر عمل کریں، لوگوں کے بیچ شرما جائیں گے، نہیں آپ وہاں اور فخر سے کیجیے، میں مسلمان ہوں، میرا یہی طریقہ ہے، آپ کیا ہیں وہ آپ جانیے، مسلمان ہو تو کہہ دیجئے کہ یہ سنت ہے، غیر مسلم ہو تو کہہ دیجئے کہ یہ اسلامک فیشن ہے، اسلامی فیشن یہی ہے، وہ دنیا کا فیشن الگ ہے، یہ اسلامی فیشن یہی ہے، بیٹھ کے پینا ہی ہے، اسلامی فیشن ایسا ہی لباس ہے، میں مسلمان ہوں، یہ اسلامک فیشن ہے، اگر مسلمان ہے تو بولیے سنت ہے، آپ تو مسلمان ہیں۔ تو ہم لوگوں کے طعنے سن کر نبی کے اخلاق چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں سے شرما کر نبی کے اخلاق چھوڑ دیتے ہیں، کون کیا کہے گا سوچ کر ہم سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا ایمان ہی مضبوط نہیں ہوا۔ ہم ہمارے نبی کی سنت پر شرما کر عمل کریں گے؟ کیا ہمارے نبی کی سنت کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم شرما کر عمل کریں اس پر؟ ہمیں تو
गर्दन उठाकर उस पर अमल करना है कि ये मेरे नबी का तरीक़ा है जिन्होंने दुनिया में आकर इंसानों को इंसान बनाया है, ये उस नबी का तरीक़ा है जिसने दुनिया को जीना सिखाया है, ये उस नबी का तरीक़ा है जिन्होंने दुनिया से जुल्म का खात्मा किया है, ये उस नबी का तरीक़ा है जिन्होंने इंसानों को आगे बढ़ने के तरीक़े सिखाए। हमारे नबी के तरीक़े पर हमें फ़ख्र के साथ चलना है। लोग कुछ भी कहें, लोग क्या कह रहे हैं और अल्लाह उसके रसूल क्या कह रहे हैं, हम वही देखेंगे कि अल्लाह उसके रसूल क्या कह रहे हैं। रही बात लोगों की, तो याद रखिए लोगों को आप राज़ी नहीं कर सकते, ये याद रख लीजिए। एक अल्लाह को, एक रसूल को आप राज़ी करना चाहे कर सकते हैं, मगर आप ये लोगों को राज़ी नहीं कर सकते। ये राज़ी तो वो नाराज़, वो राज़ी तो ये नाराज़, ये खुश तो वो ना खुश, वो खुश तो ये ना खुश। लोगों का हाल तो ऐसा है कि आप लोगों को राज़ी पूरी ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे। आप इंसान हैं, आप क्या लोगों को कायल कर पाएंगे। वो परवरदिगार जिसने हर इंसान को पैदा किया है, तमाम इंसान उसको ही नहीं मानते, हमें और आपको क्या मानेंगे। इसलिए लोगों को राज़ी करने की फिक्र में ना रहे कि लोग, हर आदमी मुझे अच्छा कहे, मैं ऐसा काम करूं कि हर आदमी मुझे अच्छा कहे, नहीं हो सकता है। मैं ऐसा रहूं कि हर आदमी मुझसे खुश रहे, नहीं हो सकता। अगर आप सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आप अच्छे अखलाक पर चल रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर आप सच्चे हैं तो झूठे को ज़रूर आपसे परेशानी होगी। अगर आप चोरी के खिलाफ हैं, चोरों को आपसे इख्तिलाफ होगा। अगर आप सूद के खिलाफ हैं, सूदखोरों को आपसे झगड़ा होगा। अगर आप रिश्वत के खिलाफ हैं, रिश्वत लेने वाले आपको पसंद नहीं करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि सब आपको अच्छा कहें। किसी को अगर सब लोग अच्छा कह रहे हैं, फिर वो आदमी गड़बड़ है। हमेशा अच्छे लोगों की यही पहचान रही है कि कुछ ना कुछ लोग उनके खिलाफ रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है लोगों को राज़ी करना बहुत मुश्किल है, इसकी फिक्र छोड़ दें। अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करना, ये लोगों को राज़ी करने की बनिस्बत आसान है, क्योंकि हमारा जो परवरदिगार है वो हमारे ऊपर रऊफ़ और रहीम है। हमारे सरकार हमारे ऊपर रऊफ़ और रहीम है। ये इंसान हमारे ऊपर रऊफ़ और रहीम नहीं है। इनके दिलों में हसद है हमारे लिए, ये हमसे बुग़्ज़ रखने वाले हैं, ये हमारी तबाही चाहने वाले हैं। ये आज हमारे हैं, कल नहीं होंगे, आज हमारे नहीं हैं, कल हो जाएंगे, इनका क्या भरोसा। अल्लाह उसके रसूल हमेशा हमारे हैं, हर वक्त हमारे हैं, और हम हर वक्त अल्लाह उसके रसूल के हैं। हम हर वक्त अल्लाह के बंदे हैं, हर वक्त नबी के उम्मती हैं। हमारा परवरदिगार हमेशा हम पर रहम फरमाता है, हमारे नबी हमेशा हम पर करम फरमाते हैं। यही हमारे हैं, बाकी हमारे नहीं हैं। इस बात को, इस राज को समझ लेना चाहिए। तो हमारे नबी देखिए इसमें यही उसके बाद हदीस सुनिए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि जन्नत और जहन्नम को, जन्नत और जहन्नम में, देखिए दिलचस्प हदीस है। हुजूर फरमाते हैं कि जन्नत और जहन्नम में बहस हुई, जन्नत और जहन्नम में बहस हुई। तो जहन्नम ने कहा, मैं वो हूँ कि मेरे अंदर तकब्बुर करने वाले होंगे, जुल्म और जबर करने वाले होंगे। तो जन्नत ने कहा, मैं वो हूँ कि मेरे अंदर कमज़ोर समझे जाने वाले लोग होंगे, नादार किस्म के लोग होंगे, और मेरे अंदर वो लोग होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं होगा दुनिया में। देखिए जन्नत भी फख्र कर रही है इसमें। अब जब दोनों में बहस हुई, जन्नत और जहन्नम में, अब अल्लाह ने क्या फैसला फरमाया? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला फरमाया कि आए जन्नत, तू मेरी रहमत है, मैं तेरे जरिए जिस पर चाहूँगा रहम करूँगा।
اور جہنم سے فرمایا کہ اے جہنم تو میرا عذاب ہے، جسے چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب دوں گا، اور فرمایا کہ تم دونوں کو میں بھروں گا انسانوں سے۔ جہنم کو بھی کہا تم کو بھی بھرا جائے گا، تم کو بھی اتنے انسان ملیں گے کہ تم بھر جاؤ گے، تو جنت سے کہ تم کو بھی اتنے انسان ملے تم بھر جاؤ گے۔ دیکھیے اس میں یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ نے جہنم بنائی ہے، جنت بنائی ہے، تو یہاں جنت اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، وہ جہنم عذاب ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ جس کو چاہوں گا جنت میں داخل کروں گا، جس کو چاہوں گا جہنم میں داخل کروں گا۔ یہ ہمارے پروردگار کی قدرت ہے۔ ہمیں پناہ مانگنا چاہیے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ بن جائیں جنہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالنے کا ارادہ فرمائے گا، ان لوگوں میں سے ہم نہ بنیں، بلکہ ہم ان لوگوں میں سے بنیں جن پر اللہ رحم فرما کر جنت میں داخل کرے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ہمارے نبی نے انہی کی صفات بیان کی کہ جو تکبر والے ہیں، جو سخت قسم کے ہیں، اور جو لوگ اکڑ اور اترا کر چل رہے ہیں، یہ جہنمیوں کی صفات ہے۔ جہنمیوں کی صفات اپنے اندر نہ پیدا کرو۔ اور جنتیوں کی صفات کیا ہے؟ تواضع، عاجزی، انکساری، نرمی، ناداری، محتاجی، تنگ دستی، غربت، یہ جنتیوں کی صفات ہے۔ یہ صفات آپ کے اندر ہے، اچھی بات ہے، جنتیوں کی صفات ہے۔ اب ایک اور حدیث سنیں، اس کے بعد درس کا اختتام ہوگا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کے یہاں عزت کا پیمانہ کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، بہت موٹا تازہ ہوگا، بھاری بھرکم، بہت موٹا تازہ، بہت بھاری بھرکم، لیکن حضور فرماتے ہیں اتنا موٹا تازہ، اتنا بھاری بھرکم ہوگا مگر اللہ کے یہاں مکھی کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ مکھی کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہے اس کا، یعنی اس کی اتنی بھی عزت نہیں ہے۔ یعنی یہ انسان صرف ڈیل ڈول میں، جسم و جثے میں بہترین ہے، لئیم شہیم ہے، عظیم الجثہ ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر تقوی پرہیزگاری ہے ٹھیک ہے، آپ کی عزت ہے اللہ کے محض ان چیزوں سے، اچھے لباس سے، لہیم شہیم ہونے سے، اچھے نظر آنے سے ضروری نہیں ہے اللہ کے پاس بھی آپ کا کوئی وزن ہو۔ اتنا موٹا تازہ آدمی جس کا زمین پر اتنا وزن پڑ رہا ہے، عزت کے معاملے میں اللہ کے پاس ایک مکھی کے پر کے برابر بھی وہ نہیں ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ عزت اور ذلت کا تعلق نہ ہماری تندرستی، ہماری صحت سے ہے، نہ ہمارے لباس سے ہے، نہ ہمارے اچھے کھان پان سے ہے، بالکل اس سے نہیں ہے۔ اسی لیے حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ کا لباس سستا ہو اور آپ کا سینہ علم سے معمور ہو۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جانب عربی کے کچھ اشعار منسوب کیے جاتے ہیں، جس میں آپ نے فرمایا کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے جاہلوں کو مال و دولت عطا فرما دیا اور ہمیں اللہ نے علم عطا فرما دیا۔ ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال ہے۔ اور ایسے ہی کہا گیا کہ لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم لطبی، خوبصورتی زینت کپڑوں کی نہیں ہوتی، کپڑوں کی وجہ سے خوبصورتی نہیں ہوتی، بلکہ خوبصورتی اخلاق کی ہوتی ہے، علم و حکمت کی ہوتی ہے۔ آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ ہی خوبصورت ہیں، لباس جیسا بھی ہو، لباس کتنا بھی اچھا پہن لے، آپ کے اخلاق ٹھیک نہیں، آپ خوبصورت نہیں ہیں۔ آپ کو عزت لباس کی بنیاد پر نہیں مل سکتی۔ وہ لوگ احمق ہیں جو کسی کو لباس کی بنیاد پر، حلیے کی بنیاد پر عزت دیتے ہیں۔
عزت کا تعلق لباس اور حلیے جسم و جثے سے نہیں بلکہ ذاتی خوبیوں کی بنیاد پر، علم و حکمت اور اخلاق کی بنیاد پر۔ تو یہ حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم معاشرے میں جو اخلاق دیکھ رہے ہیں ان میں بہت اصلاح کی ضرورت ہے۔ جو اخلاق ہمارے نبی نے دیے ہیں ہم بہت کم اس کا احترام کرتے ہیں، احترام کرنا چاہیے، اور جو نبی کے بتائے ہوئے اخلاق سے ہٹا ہوا ہے ان کو ہم اصلاح کی کوشش کریں، اور ان صفات کی بنیاد پر ہم ان کی عزت نہ کریں، ان کا احترام نہ کریں۔ نبوی اخلاق کی بنیاد پر ہم لوگوں کے ساتھ عزت کے معاملات کریں اور احترام کریں، اور جو اس سے ہٹا ہوا ہے آپ انہیں احساس دلانے کی کوشش کریں کہ ان برے صفات کے ساتھ آپ قابل تعظیم نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔